ایران کی بدماشیاں عروج پر، شام اور عراق کے بعد پاکستان پہ بھی میزائل داغ دیے، لیکن پاکستان نے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ عام انتخابات 2024، میاں محمد نواز شریف اب تک انتخابی مہم میں میدان میں کیوں نہیں اترے؟ اہم وجہ سامنے آ گئی۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے اہم گفتگو کی ہے۔ پر امید ہے، ساتھ ہی ویگو ڈالوں سے گھبرائے ہوئے۔ آصف علی زرداری کا اہم بیان، بلاول بھٹو کو لاہور سے جتوا کر وزیر اعظم بنوائیں گے۔ پاکستان میں ہوں سجاد سیاب، چینل جسے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ڈیٹیلز کی جانب چلیں گے۔ پاکستان اور ایران کے جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں، ایران کی جو بدماشیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر، اس سے پہلے شام اور عراق میں بھی ایران نے اسی طرح میزائل داغے تھے، وہاں پہ بھی حملہ کیا تھا۔ ان ممالک کی سلامتی کے اوپر بھی حملہ کیا تھا ایران نے، ان کی خود مختاری پہ بھی حملہ کیا ایران نے۔ لیکن پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے اوپر جب ایران نے حملہ کیا تو ایران کے ہوش ٹھکانے لگا دیے گئے۔ میں دفتر خارجہ کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا ہے، حالات کشیدہ۔ پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے، ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر اس وقت ایران میں ہی ہیں، انہیں فی الحال پاکستان میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات ایران کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال اور کھلم کھلا خلاف ورزی، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، یہ کہنا تھا دفتر خارجہ کا اپنی پریس ریلیز میں۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی اور پاکستان نے آنے والے جو تمام اعلیٰ سطح دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری تھے یا طے شدہ تھے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پہ جو حملہ کیا ہے ایران نے، یہ ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سے پہلے شام اور عراق پہ بھی ایران نے اسی طرح حملے کیے تھے، اور ایک سٹوپڈ قسم کا ان کا جواز ہے کہ ایک تنظیم ہے، جیش العدل نامی ایک تنظیم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ اعلی کار وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، اس لیے ہم وہاں پہ ان کو ڈراؤن اٹیکس کے ذریعے، ان کو ڈراؤن حملوں کے ذریعے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی ملک کی خود مختاری، اس کی جو سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اس طرح کھلم کھلا حملے کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فلسطین کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے صرف وہاں پہ گیدڑ دھمکیاں دیتے تھے اس کو، اسرائیل کو، لیکن کبھی آپ نے اسرائیل کے اوپر تو چڑھائی نہیں کی، لیکن 1200 کلومیٹر دور آپ نے عراق اور شام میں یہ جو حملے کیے اور اس کے بعد پاکستان میں حملے کرنے کے بعد آپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کے انٹرنل جو بھی پرابلمز ہوں، جتنی بھی لڑائیاں انٹرنل پاکستان میں چل رہی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی افواج، پاکستان کی عوام، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہو کے قومی سلامتی کا تحفظ کرتے ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے بھی اس طرح بہت ساری پاکستان کی خود مختاری کے اوپر اٹیکس کیے، لیکن انڈیا کے اندر گھس کے پاکستانی افواج نے اس کا جواب دیا تھا۔
ایران کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ ایک پڑوسی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ملک بھی ہیں. آپ کو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ مہنگی پڑ سکتی ہیں، اور اس وقت جو بالخصوص امت مسلمہ ہے اس طرح کے کسی بلنڈر کی، اس طرح کے کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈونچر کی متحمل نہیں ہو سکتی. دونوں ممالک کو اس کے اوپر میرے خیال میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن ایران کو اس کی معافی مانگنی ہوگی. یہ بات پاکستانی قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ آپ نے ہمارے خود مختاری کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا ہے یہ ناقابل قبول ہے. اور پھر آپ نے وہاں پہ کون سے دہشت گرد مار دیے، وہاں پہ معصوم بچوں کو آپ نے نشانہ بنایا اپنے مزائلوں سے، معصوم بچوں کی جان لی اور خواتین کو وہاں پہ زخمی کیا. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک مسجد بھی اس جو ان کا اٹیک تھا، میزائل اٹیک، مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا اور مسجد بھی شہید ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شرمناک حرکت پہ ایران کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان سے، پاکستان کی قوم سے، اور آئندہ خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر، پاکستان کی خود مختاری کے اوپر حملہ کرنے سے گریز کرے. ناظرین چلتے ہیں اب پولیٹیکل جو پاکستان میں سچویشن ہے. عام انتخابات 8 فروری، اب کچھ ہی دن رہ گئے، میرے خیال میں 23-24 دن رہ گئے ہیں. تو اس سلسلے میں میاں محمد نواز شریف جن کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا، میدان عمل میں نہیں آئی، یعنی کہ کوئی انتخابی جلسے سے خطاب نہیں کیا. تو اس کی ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ عام انتخابات نواز شریف نے پارٹی بیانیے کی منظوری دے دی ہے. میاں محمد نواز شریف کی اب تک انتخابی مہم میں اترنے کی جو وجہ تھی وہ سامنے آئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے زمینی حقائق کے مطابق معیشت کی بحالی کا روڈ میپ لے کر انتخابی مہم میں اترنا چاہ رہے تھے. پارٹی نے جو معیشت کی بحالی کا روڈ میپ کی منظوری دے دی ہے، اس کے بعد پارٹی بھرپور انتخابی مہم کے لیے تیار ہے. پارٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ نواز شریف کل حافظ آباد میں جلسے میں پارٹی بیانیے اور جو پارٹی کا جو انتخابی بیانیہ ہے اس کا اعلان کریں گے، اس کے نکات، انتخابی مہم اور اس کے جو پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کے نکات کا اعلان کریں گے. پارٹی کے انتخابی بیانیے کے 3 بنیادی نکات ہوں گے. نمبر 1، اقتدار ملنے کی صورت میں پہلے 3 ماہ میں عوام کو بجلی، گیس سمیت بھاری یوٹیلیٹی بلز کی صورت بلوں میں فوری ریلیف دیا جائے گا. یہ پہلا نکات ہے انتخابی بیانیے کا، جو کل غالباً حافظ آباد میں میاں محمد نواز شریف انتخابی جلسے میں اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. اور معیشت کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق انتخابی جو بیانیہ ہے اس میں عوام کے مسائل کے لیے امید جگائیں گے. یہ مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل میاں محمد نواز شریف جو جلسے سے خطاب کریں گے ان کا پہلا باقاعدہ انتخابی جلسہ ہوگا انتخابی مہم کا. اس میں میاں محمد نواز شریف، مریم نواز اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف خطاب کریں گے اور پارٹی کا جو انتخابی بیانیہ ہے اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. ساتھ ہی پارٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور پاکستان کو نواز دو، یہ انتخابی بیانیے کا بنیادی نعرہ ہوگا. پارٹی کا مزید ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 9 مئی بامقابلہ 28 مئی یہ بھی انتخابی بیانیے کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. 9 مئی کا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بلنڈر کیا تھا، جو قومی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ آ گیا 9 مئی اور 28 مئی. 28 مئی آپ کو پتا ہے کہ یوم تکبیر ہے، جب انڈیا کے
ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا، تو وہ تھا 28 مئی۔ تو یعنی کہ اب اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور میاں محمد نواز شریف نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ 28 مئی بمقابلہ 9 مئی والے، یہ بھی اب آپ کو نعرہ سننے کو ملے گا مسلم لیگ نون کے جلسوں میں۔ ساتھ ہی انتخابی جو بیانیہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو ناکامیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے گا، اور اس کا جو باقاعدہ اعلان ہے میاں محمد نواز شریف کل ان 67 میں ان کی جو امیدوار ہیں سائرہ افضل تارڑ، ان کے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے اور اس میں انتخابی بیانیے کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ یہ تھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑی خبر۔ اب چلتے ہیں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو سماع ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو معاشرہ امر بن معروف و نہی عن المنکر کے خلاف اس کے اوپر نہیں چلتا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ منافق بدی کے ساتھ اور اچھائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو اڑا دیا ہے۔ یہ اشارہ ان کا ظاہر ہے سپریم کورٹ کی طرف تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، کہ انہوں نے اشارتاً کہا، کسی کا نام نہیں لیا، اور کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام جو قیادت تھی اس کو اڑا دیا ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ لیکن پر امید اس حوالے سے تھے کہ 8 فروری کو جو سماع ہوگا اس کا منظر ہی کچھ اور ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، تاکہ 8 فروری کو جب انہیں شکست ہوگی تو وہ ملک سے بھاگ نہ جائیں۔ تو ساتھ ہی میاں عمران خان صاحب کو ویگو ڈالے کا بھی خیال آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پلان سی ہے وہ ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر پلان سی ہم نے بتا دیا تو ویگو ڈالے آ جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی، آج کی تازہ ترین وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ساتھ ہی آج آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں کوٹ لکھپت کے علاقے میں اپنے حلقہ NA-27 جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا اور اپنے جو کارکنان تھے ان سے مختصر خطاب بھی فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کو لاہور سے جتوا کے وزیر اعظم بنوائیں گے۔ مزید آصف علی زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اپنے کارکنوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں، کارکنوں اور پارٹی ورکرز نے مجھ پر اعتماد کیا جس کو ہمیشہ پورا کروں گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو لاہور سے جتوائیں گے اور پھر ان کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں مگر ہمارا سفر ابھی بہت لمبا ہے۔ اور آصف علی زرداری نے اپنے جیل جو یاترا تھی اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طویل عرصہ جیل کاٹی، پارٹی اور کارکنوں کے لیے جیل کاٹی، کبھی کسی سے ڈیل نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ یہ آج صدر آصف علی زرداری صاحب کا بیان تھا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے اس وقت، جو پی ٹی آئی کے آن گراؤنڈ جو لوگ انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں ان میں بیرسٹر گور صاحب، شیر افضل مروت صاحب اور اسی طرح ان کے جو وکلاء احمد خان صاحب، ان کے درمیان شدید قسم کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج جو صدر عارف علوی کے بیٹے تھے انہوں نے بھی کراچی سے
PTI کے امیدوار کے ہوتے ہوئے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ PTI کے اندرونی اختلافات کس طرح کھل کے سامنے آ گئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے کل جو ٹویٹس کیے انہوں نے کہا کہ اب میں انتخابی مہم نہیں چلاؤں گا. وہ ان کا رد عمل تھا جو پارٹی کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں ان کے بیان پہ جو سیکٹری اطلاعات نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت کا پارٹی کی پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ مجھے اس میں شک ہے کہ وہ عمران خان سے ان کی کبھی ملاقات جیل میں ہوئی بھی ہے یا نہیں. تو اس کا رد عمل دیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے کل، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں احمد خان کو اور دیگر لوگوں کو، بیرسٹر گور کو کہتا ہوں کہ وہ آ کے آپ انتخابی مہم لیڈ کریں، میں انتخابی مہم نہیں چلاؤں گا. تو انہوں نے مزید وہاں پہ لکھا اپنے پارٹی کی سیکٹری، مرکزی سیکٹری اطلاعات کے بارے میں انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی اپنے ٹویٹس میں. انہوں نے کہا کہ میں ان کے منہ کے اوپر خنزیر لکھوں گا، تو یعنی کہ پگ کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے منہ کے اوپر، پٹیچر منہ کے اوپر خنزیر لکھوں گا. تو یہاں تک اختلافات جو آن گراؤنڈ مرکزی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے جو اختلافات ہیں وہ اس لیول کے ہیں، اور پھر ان کے دعوے یہ ہیں کہ ہمارے پاس پلان سی موجود ہے اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 فروری کو ان کا جو پلان سی ہے وہ کیا کرتا ہے. تاہم ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے، کرسٹل کلیئر ہو گئی ہوئی ہے صورتحال، اور اس صورتحال کے مطابق PMLN اس وقت واضح طور پہ الیکشن جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ امیدواران موجود نہیں ہیں جو مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ ایک لکھی پڑھی اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو پنجاب جیتے گا وہی وفاق میں حکومت بنائے گا، چونکہ پنجاب کی سیٹیں قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے یہ تجزیہ بالکل ایک صاف اور کرسٹل کلیئر ہے. اس میں جو لوگ بڑے اٹریکٹیو قسم کے ویلاگ کے اوپر تھم نیلز لگا کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کل یہ ہو جائے گا، پرسوں وہ ہو جائے گا، گیم الٹ گئی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کی بیکی باکی باتوں میں نہ آئیں، چونکہ اب صورتحال بالکل صاف و شفاف ہو گئی ہے. ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کتنی اکثریت کے ساتھ اس ایوان میں آتی ہے. میں نے آپ کو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بتایا تھا آج سے تقریباً 1 مہینہ قبل، ان کے اوپر میں نے ویلا کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو کہ لوگوں کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کیا کرتے تھے کہ فلاں کی سیاست دفن ہو گئی، فلاں کا سیاست سے بالکل خاتمہ ہو گیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب کی اپنی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس کے اوپر میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ شیخ رشید کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا اختتام ہوا، اور شیخ رشید اب آپ کو پارلیمان میں نظر نہیں آئیں گے. تو یوں اب آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف تحریک انصاف نے بھی اپنے امیدواران میدان میں اتار دیے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے شیخ رشید صاحب کا ووٹ بینک اور تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک تقسیم ہوگا اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ہوگا اور وہ جیت جائے گا. یوں شیخ رشید صاحب وہاں سے ہار جائیں گے اور ان کی سیاست، پارلیمانی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ابھی شیخ رشید صاحب کو ایک دفعہ پھر چلے پہ لے جایا گیا ہوا ہے، ان کو گرفتار کر کے ایک دفعہ پھر آج اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے. 14 روزہ جو ان کا جوڈیشل ریمانڈ تھا وہ منظور کیا گیا اور ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہوا ہے. اب 31 تاریخ کو پھر انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ 31 تاریخ کو شیخ رشید کی رہائی کا پروانہ جاری ہوتا ہے یا پھر الیکشن تک شیخ رشید صاحب جیل میں ہی رہیں گے. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.